بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کے درس میں مجھے عامل کی تعریف پڑھانی ہے۔ عامل کی تعریف کے تعلق سے کافیہ اور شرح جامی کی جو عبارت ہے، ایک نظر پہلے اس عبارت پہ آپ ڈال لیں۔ کہتے ہیں العامل لفظیاً کانا او معنویہ ما بہ یتقوم اے یحصل المعنی المقتدی اے معنی من المعانی المعتبرۃ علی المعرب المقتدیۃ للاعراب ففی جاء زید جاء عامل اذ بہ حصل معنی الفاعلیۃ فی زید فجعل الرفع علامۃ لها وفی رأیت زیدا رأیت عامل اذ بہ حصل معنی المفعولیۃ فی زید فجعل النصب علامۃ لها وفی مررت بزید الباء عامل اذ بہ حصل معنی الاضافۃ فی زید فجعل الجر علامۃ لها۔ اب یہاں سے عامل کی تعریف کرتے ہوئے شارح کہتے ہیں کہ عامل وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے معرب کے اندر وہ معنی پیدا ہوتا ہے جو اعراب کا مقتضی ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے صاحب۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ مصنف نے پہلے اعراب کی تعریف کی، پھر عامل کی تعریف کی، حالانکہ دونوں چیزیں وہ ہیں جن کی بنیاد پر معرب کی اخیر میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اعراب کی بنیاد پر بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے معرب کے اخیر میں، اور عامل کی بنیاد پر بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے معرب کے اخیر میں۔ لیکن اعراب کی تعریف عامل کی تعریف پر اس لیے مقدم کی گئی کہ اعراب جو ہوتا ہے یہ معرب کے اخیر میں اختلاف کے لیے سبب قریب بنتا ہے، جبکہ عامل معرب کے اخیر میں اختلاف کے لیے سبب بعید بنتا ہے۔ تو ظاہر ہے سبب قریب کا حق یہ ہے کہ اسے بیان میں مقدم کیا جائے اور سبب بعید کو مؤخر کیا جائے۔ عامل کی جو تعریف صاحب کافیہ نے کی ہے، اس تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ عامل وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اعراب کو چاہنے والا معنی پیدا ہوتا ہے۔ اب مثال سے بھی اس کو صاحب کتاب نے سمجھایا ہے، شارح نے، کہ جیسے جاء زید میں جاء کی وجہ سے معرب زید کے اندر فاعلیت والا معنی پیدا ہوا، اور چونکہ رفع اس کی علامت ہے تو اس پر رفع دیا گیا، تو جاء عامل ہوگا۔ اسی پر آپ قیاس کر لیں رأیت زیدن کے، کہ زیدن جو معرب ہے اس کے اندر مفعولیت کا معنی رأیتو کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے، تو اب رأیتو عامل ہوگا، اور زید کے اندر اس نے مفعولیت کا معنی پیدا کیا ہے، اور مفعولیت کی علامت جو ہے یہ نصب ہے، تو اس کو نصب دے دیا گیا۔
اسی طرح سے مررتو بے زیدن میں زید جو مورب ہے، اس مورب کے اندر جو اضافت کا معنی پیدا ہوا ہے یہ با کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، تو با عامل ہوا اور اس نے زید کے اندر اضافت کا معنی پیدا کیا، اور اضافت کی علامت جر ہے تو جر اس کو دے دیا گیا۔ اب صاحب قافیہ نے مطلق عامل کا تذکرہ کیا ہے، جس عامل میں لفظی بھی شامل ہے اور معنوی بھی شامل ہے، خالی لفظی نہیں کہ مبتدا اور خبر میں مثلا جو ابتدا عامل ہے، عامل کی تعریف سے وہ نکل جائے۔ تو جب قافیہ نے مطلق کہا ہے عامل، تو یہ لفظی اور معنوی دونوں کو عام ہے، اس لیے مبتدا اور خبر میں جو عامل معنوی ہوتا ہے، اور وہ عامل معنوی ہے کیا؟ ابتدا۔ اور ابتدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابتدا کا مطلب ہوتا ہے کلمے کا لفظی اور معنوی عامل سے خالی ہونا۔ خیر، لفظی عامل سے خالی ہونا، لفظی عامل سے، معنوی سے نہیں، معنوی تو ہے ہی، لفظی عامل سے خالی ہونا، یہ ہے ابتدا، اور یہی عامل ہے مبتدا کے اندر۔ اچھی بات ہے۔ اب عامل کی تعریف میں ما یتقومو کا لفظ آیا ہے۔ اب یتقومو کی تشریح شارح نے یحصلو کر کے کی ہے۔ یتقومو کا معنی یحصلو کیوں کیا شارح نے؟ یہ دراصل دو سوالات کا جواب ہے۔ نمبر ایک کہ بھئی یتقوم یہ قیام سے مشتق ہے، اور قیام ضد ہے قعود کی، جو خاصہ ہے ذل اجسام چیزوں کا، بیٹھنا، کھڑا ہونا، یہ جسم والوں کی شان ہے۔ اور اعراب کو جو چاہنے والا معنی ہوتا ہے، یہ اجسام کے قبیل سے نہیں ہے، یہ آراز کے قبیل سے ہے، تو نہ یہ قعود سے متصف ہو سکتا ہے، نہ قیام سے متصف ہو سکتا ہے۔ ایک سوال تو یہ ہوا۔ دوسرا سوال یہ ہوا کہ اس عبارت کا بظاہر معنی وہ ہوگا کہ عامل اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ اعراب کا چاہنے والا معنی قائم ہو، یتقوم معنی قائم ہو۔ تو اب اگر یہ ترجمہ کیا جائے عامل کی تعریف کا کہ عامل اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ معنی مقتضی للاعراب قائم ہو، تو عامل کی یہ تعریف زید پر بھی صادق آئے گی، کیونکہ زید ہی وہ کلمہ ہے جس کے اندر اعراب کو چاہنے والا معنی پایا گیا، یا اعراب کو چاہنے والا معنی حاصل ہوا، جو بھی ہوا، معنی قائم ہوا، حاصل نہیں ہوا، قائم ہوا جانی زید میں زید کے ساتھ، تو زید پر عامل کی تعریف صادق آئے گی۔ اس لیے عامل کی تعریف جو ہے یہ دخول غیر سے معنی نہیں ہوگی۔ شارح نے یحصلو کہہ کے دونوں سوال کا جواب دیا ہے کہ یہاں یتقومو سے مراد وہ قیام نہیں ہے جس کی ضد قعود ہے، اور یہ یتقومو کا معنی قیام نہیں ہے کہ معنی مقتضی للاعراب زید کے ساتھ قائم ہے تو زید پر عامل کی تعریف صادق آ جائے، بلکہ یتقومو کا معنی یحصلو ہے، اور جب یتقومو کا معنی یحصلو کر دیں گے آپ تو دونوں سوالات کا جواب ہو جائے گا، ہے نا۔ اب اس کی کیا ہے تقریر جواب کی کہ دیکھیے قیام جب ہوگا تو اس کے لیے حصول لازم ہے، تو ذکر تو ملزوم کا کیا یعنی قیام کا، اور ارادہ مراد کیا لیا؟ لازم یعنی حصول۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب قیام کی نسبت اجسام کی طرف ہوتی ہے
تب اس سے مراد وہ قیام ہوتا ہے جو قعود کی ضد اور مقابل ہے. لیکن جب قیام کی نسبت اجسام کی طرف نہ ہو کے آراز کی طرف ہو تو چونکہ حقیقی معنی متعذر ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں قیام کا معنی حصول ہوتا ہے اور یہ معنی مجازن ہوتا ہے. بہرحال یہاں یتقوم کا معنی کیا ہے؟ یحصل. اب اس تشریح سے دونوں سوال اٹھ گئے، اس لیے کہ حصول صفت آراز بن سکتا ہے. اسی طرح جاء زید میں اگرچہ معنی مقتضی قائم تو زید کے ساتھ ہے، مگر زید کے اندر یہ معنی مقتضی جاء کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے، اس لیے جاء عامل ہوگا، زید پر عامل کی تعریف صادق نہیں آئے. اچھی بات ہے. اب کہتے ہیں اے مانم من المعانی المقتضیہ. عامل کی تعریف میں ایک لفظ کیا ہے؟ مانم من المعانی المقتضیہ. شارح نے یہ عبارت بڑھائی ہے مانم من المعانی المقتضیہ، کیونکہ یہ ماتن نے کیا کہا ہے؟ ما بہی یتقوم المعنی المقتضی. اب المعنی المقتضی کو عام کیا، یعنی وہ معنی جو اعراب کو چاہتا ہے اس میں سے کوئی ایک معنی حاصل ہو جائے. یہ عبارت بھی تشریح جو ہے مانم من المعانی المقتضیہ ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جو عامل کی تعریف کی وہ دخول غیر سے معنی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی تعریف حروف عطینہ پر صادق آتی ہے جو کہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے فعل مضارع کے اندر اسم فاعل والے معنی سے مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسم کی مشابہت تقاضا کرتا ہے فعل مضارع کے معرب ہونے کا. تو اب یہ تعریف جو ہے دخول غیر سے معنی نہیں رہی، عطینہ پہ بھی صادق آ رہی، حالانکہ عطینہ عامل نہیں ہے. تو اس کا جواب دیا کہ المعنی پر الف لام عہد کا ہے، اس سے مراد مطلق معنی نہیں ہے بلکہ ایسا معنی ہے جو اعراب اس سے مراد مطلق معنی مقتضی للاعراب نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ معنی ہے جو مورب کے اوپر یکے بعد دیگرے آتے ہیں. تو وہ کون سا معنی ہے؟ یہ فاعلیت کا معنی، مفعولیت کا معنی، اضافت کا معنی. اور یہ عطینہ کی وجہ سے جو معنی مقتضی پیدا ہوتا ہے وہ اس میں نہ فاعلیت کا معنی ہے، نہ مفعولیت کا معنی ہے، نہ اضافت کا معنی ہے. آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ